پریز گاڈ. سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے فضل، اس کے پیار، اس کی رحم کے لیے. آج ہم بائبل مقدس کی ان خصوصیات کو جانیں گے جو بعض اوقات ہم پڑھتے رہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، مگر بعض اوقات ہمارا دھیان اس پر نہیں جاتا ہے. ہم آج روح القدس کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ عید پینتیکوس، اور ہم عید سعود بھی منانے کو ہیں اگلے ہی مہینے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ عید پینتیکوس ہماری مسیحی تہواروں کے اندر ایک ایسا تہوار ہے جس کے وسیلے سے پینتیکوس جو کلیسیا وجود میں آئی، اور لوگوں نے اس کلیسیا کو نہ صرف جانا پینتیکوس کے وسیلے سے، بلکہ روح القدس کا نزول کلیسیاؤں کی زندگی کے اندر گہرے طور سے ہو. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو پھر عجیب کام ہوتے ہیں. تو ہم اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا کا روح یہاں پر موجود ہے. ہاللیلویہ. آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، اور بہت ہی مشہور حوالہ ہے. بائبل بیان کرتی ہے لوکا کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 33ویں آیت. ذرا بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا. کوئی شخص چراغ جلا کر تہہ خانہ میں یا پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتا، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے. آمین. پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خدا کی برکت ہو. آپ کو پتہ ہے خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ جانا چاہے، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان مقبول ہو، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی قدرت ٹھہرے، اس کا مسا ٹھہرے، اور خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے عجیب کاموں کو جانیں. اور ہم جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل ایک خدا کی ایسی قدرت ہے، اور خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں، اور وہ آگ ہے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم خدا کی نہ صرف مافوق الفطرت قدرت کو جانتے ہیں، بلکہ ان سارے بھیدوں اور مکاشفات کو بھی جانتے ہیں جو خدا کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. کیونکہ بائبل ایک بڑی سچائی کو بیان کرتی ہے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ خدا مافوق الفطرت قدرت رکھنے والا خدا ہے، اور ہمارا خدا زورآور خدا ہے، اور نہ کوئی اس کے جیسا تھا اور نہ ہے اور نہ ہی آئے گا. کیونکہ ہمارا خدا واحد ہے، اور ہمارے خدا جیسا خدا اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ بائبل اس بات کی وضاحت کرتی ہے، سن اے اسرائیل تیرا ایک ہی خدا ہے. اور ہم اس بات کی بائبل کے وسیلے کے ساتھ ہم اس بات کی نشاندہی ملتی ہے کہ خداوند ہمیشہ اپنی مافوق الفطرت قدرت کو انسانوں کے درمیان کرتا ہے. اور بائبل اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ ایک برننگ ٹارچ کی طرح ہیں، وہ ایک روشنی کی طرح ہیں جو کہ دنیا کو روشن کرتی ہے. جب بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم چراغ دان ہو، 1922 کے اندر جرمن کے اندر، اور جب وار ہو رہی تھی فرسٹ وار، ایک ایونجلسٹ جو ہے وہ جنگلوں میں بھٹک گیا. اور جب وہ جنگل کے اندر بھٹک گیا اور بھٹکتا دور ایک گاؤں کے اندر چلا گیا، اور دیکھ رہا ہے وہاں ایک آبادی ہے، مگر ایک ایسا گھر ہے کہ وہاں پر شور ہے، چیخو پکار ہے، اور وہ دور سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور جب اس شہر کے اندر گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے، میں فلاں شہر کا، اور میں بھٹک گیا ہوں اور میں شہر میں آیا ہوں، اور لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ فلاں شہر ہے. اور اس نے کہا کہ کیا پر یہاں کوئی چرچ ہے، یہاں کوئی مسیحی لوگ رہتے؟ اس نے کہا نہیں، یہاں سارے بدھسٹ رہتے ہیں اور سارے ایمان رکھتے ہیں، ایتھسٹ ہیں اور خدا پر ایمان نہیں رکھتے. اور کہتے ہیں یہ آوازیں کہاں سے آ رہی؟ کہتے ہیں ایک شخص ہے جو سالوں سے بیمار ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے گھر کے اندر گیا وہ برننگ ٹارچ کی طرح گیا، ایک ایسی چمک کی طرح، روشنی کی طرح اور فلیم کی طرح اس کے گھر میں داخل ہوا. اور جیسے وہ اس گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص سالوں سے بیمار،
اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یسوع کے نام سے اس کو اٹھا کھڑا کیا، اور لوگوں نے جانا کہ کوئی ایسا خدا ہے جو کہ مافوق الفطرت قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، نہ صرف کام کرتا ہے بلکہ اپنے عجائب لوگوں کے اندر اشکارا کرتا ہے۔ اور لوگوں کی آنکھوں نے اس عجائب کو دیکھا، اور وہ ایوانجلسٹ نہ صرف اس گھر کے لیے بلکہ اس قبائل کے لیے برکت کا باعث بنا، اور پوری اس قوم نے، قبائل نے مسیح کو قبول کر لیا۔ یہ بائبل کی بڑی سچائی ہے، ہاللیلویہ، یہ بائبل کی بڑی سچائی ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں رسولوں کی خدمت، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول آگے منادی کریں غیر اقوام کے اندر، اور سب سے بڑی سچائی ہے کہ خدا مافوق الفطرت قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور لوگ خدا کی قدرت کو دیکھ کر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اور بھی بہت ساری قدرتیں ہیں، مسیح نے فرمایا کہ سائنز اینڈ ونڈرز دکھائیں گے، مگر ایک ایسی قدرت ہے جو قائم رہنے والی ہے، اور ساری ایک ٹائم کے، ایک پیریڈ کے مطابق ہیں، اور وہ فنا ہو جائیں گی، مگر جو مسیح کی قدرت ہے وہ اٹل ہے، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ تو خدا آپ کے لیے زندگی کے اندر ایک ایسی قدرت نازل فرمانا چاہتا ہے جس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اور وہ آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ بنی رہے، اور خدا مافوق الفطرت قدرت کے ساتھ آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ تم دنیا کا کیا ہو، اے جن جو اتھے لکھیا گیا نا، ان جیسی کہندے نہیں، تم دنیا کا نہیں بھائی، ایسے نہیں ہوگا کام، تم دنیا کا، اور سے کہیں گے تم دنیا کا، ہاں تم دنیا کا نور ہو۔ آپ کو پتا نور، اور بائبل بیان کرتے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور نور کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ تاریکی اس سے ریزسٹ کرے۔ نور کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ جب نور چمکتا ہے تو تاریکی دور جاتی ہے، اور نور جب چمکتا ہے تو خدا کی قدرت کام کرتی ہے، اور وہ تاریکی پر غلبہ پاتی ہے۔ اور مسیح نے در حقیقت آپ کو دنیا کا نور اس لیے بنایا کیونکہ ہم ایک برننگ ٹارچ کی طرح ہیں، اور جہاں پر ہم جاتے ہیں بلکہ نہ ہم جاتے ہیں بلکہ مسیح کی وہ قدرت جو ہماری زندگیوں میں ٹھہری ہوتی ہے وہ جاتی ہے، اور لوگ نہ صرف ہماری وجہ سے بلکہ اس مافوق الفطرت قدرت کی وجہ سے دیکھتے ہیں، اور خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ مسیح کی اور خدا کی مافوق الفطرت قدرت ہے، ہاللیلویہ، جو عید پینتیکوس والے دن نازل ہوئی، اور خدا ہمیں بھی برننگ ٹارچ بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کا نور ہیں، اور یاد رکھیں کہ جب چراغ کی بات کی جاتی ہے تو جب چراغ ہم جلاتے ہیں تو چراغ کے نیچے اندھیرا ہے، مگر چراغ کے اندر روشنی ہے، چراغ جل رہا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمیں جلتے رہنا ہے، اور چراغ کے اندر نہ صرف روشنی ہے بلکہ اس کو دیکھنے والوں کو بھی روشنی ملتی ہے۔ وہ جہاں جلایا جاتا ہے وہاں بھی روشنی جا رہی ہے، مگر چراغ کے نیچے جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ اس کا مطلب چراغ اوور کم آیا ہے تاریکی کے اوپر، اور چراغ غلبہ پا چکا ہے تاریکی کے اوپر۔ اور جب چراغ جلتا ہے تو یاد رکھیں وہ اوور کم ہوتا ہے، وہ غلبہ پاتا ہے، وہ فتح پاتا ہے۔ اور آپ دنیا کے نور ہیں، خدا آپ کو برننگ ٹارچ کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایسا برننگ ٹارچ دنیا کے اندر کام کریں، آپ جہاں جائیں آپ کے اندر خدا کی وہ قدرت ٹھہرے، اور لوگ آپ کے وسیلے سے خدا کو جانیں۔ پالوس کو کوئی جانتا نہیں تھا، پطرس کو کوئی جانتا نہیں تھا، مگر جب مسیح نے انہیں چنا اور مسیح کے وسیلے سے لوگوں نے پطرس کو بھی جانا اور پالوس کو جانا، دو کہ پطرس کی کوئی اپنی ویلیو نہ تھی، نہ پالوس کی ویلیو تھی، نہ یوحنا کی ویلیو تھی، مگر جب مسیح کی قدرت ان پر ٹھہری تو لوگوں نے جانا کہ یہ مسیح کے شاگرد ہیں۔ اور خدا نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کیا کرو گے، کام کرو گے، آپ اور میں دنیا کا نور ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی زندگی اس زمین پر گزار رہے ہوتے ہیں ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم چراغ ہیں اور ہمیں جلتے رہنا ہے،
اور نہ صرف آپ جب جلتے ہو تو یاد رکھیں نہ صرف آپ اپنے لیے روشنی کا باعث بنتے ہو بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا باعث بنتے ہو اور تاریکی پر اوورکم آتے ہو اور تاریکی کا غلبہ پا کر اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے ہو۔ آپ بنائے گئے ہیں، میں بنائے گیا ہوں خدا کی قدرت کے لیے۔ خدا اگر اپنی قدرت کو نازل فرمانا چاہتا وہ پہاڑوں کے ذریعے بھی فرما سکتا تھا، وہ درختوں کے ذریعے بھی، سمندروں کے ذریعے۔ اگر آپ خدا کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں، انسان کی نافرمانی کو دیکھیں اور پھر اس کائنات کو دیکھیں، جہاں سمندر تھا وہاں پر ہے، جہاں پہاڑ تھے وہاں پر ہے۔ خدا چاہتا ہے تو جب بارش ہوتی ہے، جب خدا چاہتا ہے تو اناج پیدا ہوتا ہے، جب خدا چاہتا ہے تو بادل برستے ہیں، مگر انسانوں کی نافرمانی وہ کبھی خدا کے دائرے میں رہتے نہیں ہیں۔ مگر خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنی قدرت انسانوں کے وسیلے سے صادر فرمائے۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ انسانوں کے وسیلے سے مجھے جانے، اور خدا کوارڈینیشن کے اندر کام کرتا ہے۔ خدا جب بھی کام کرے گا دو طرفہ کام کرے گا، اور خدا کبھی اکیلا کام نہیں کرتا۔ یاد رکھے کہ اگر خدا کام کرے گا تو آپ کے وسیلے سے کام کرے گا، خدا آپ میں رہ کر کام کرے گا، اپنی قدرت کے وسیلے سے کام کرے گا، اور اس دنیا کے اندر اپنا لوہا خدا منوانا جانتا ہے۔ تو کہ اگر ہم آج خدا کو نہ مانیں تو خدا ہمارے ماننے کے بغیر بھی خدا ہے، وہ ہمارے ماننے کے بغیر بھی خدا ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا دو کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ مگر اگر ہم اس کو نہ مانیں تو ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ اس کی مافوق الفطرت قدرت ہے کہ کھیت کھلیان وادیاں ہر ایک چیز تو اس کے قابو میں، مگر انسان جس کے اندر وہ قدرت نازل فرمانا چاہتا ہے وہ اس کے قابو میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ مگر خدا آپ کے اندر رہ کر کام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک برننگ ٹارچ کی طرح، جلتے ہوئی مشعل کی طرح آپ آگے بڑھیں، اور نہ صرف اس زمین کے اوپر بلکہ کلیسیاؤں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اور اپنی فیملیز کے اندر اور اپنے گھرانوں کے اندر ایک روشنی کا کام دیں، اور ایک ایسی روشنی جو کبھی بجھتی نہیں ہے، ایک ایسی روشنی جس کا کبھی بھی انتقام نہیں، ایک ایسی روشنی جس کا کبھی اختتام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی روشنی نہیں ہے، یہ خدا کی بنائی ہوئی روشنی۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم لائٹس لگا لیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، ایک ٹائم آتا ہے بلب فیوز ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر جب ہم بچپن میں دیکھتے ہیں تو لالٹین ہوتے تھے، پیٹرول ختم ہوا تو لالٹین بند ہو گیا۔ اگر آپ لکڑی کے اندر بھی آگ لگا لیں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ لکڑی بند ہو جائے گی، وہ راکھ بن جائے گی۔ مگر یہ ایسی آگ ہے جو نہ بند ہو رہی ہے نہ ہی کم پڑ رہی ہے، بلکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ خدا کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ میں یہ آگ لگی رہے، تم دنیا کا کیا ہو؟ نور ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے جو نور ہوتا ہے اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ لائٹ لے کر اور آگے لائٹ ٹرانسفر کرتا ہے۔ یہ لائٹ لے کر کیا کرتا ہے؟ آگے لائٹ کیا کرتا ہے؟ ٹرانسفر کرتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں، ہم سورج اور چاند کے بارے میں دیکھتے ہیں، جو سورج ہے جب وہ چمکتا ہے تو وہ اپنی روشنی چاند کو دیتا ہے، اور جو چاند ہے وہ کیا کرتا ہے؟ رات کو اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ در حقیقت خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا نظام ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ایک سورس بن کر اور خدا کی روشنی کو آگے پھیلائیں۔ جس طرح چاند جو ہے سورج سے روشنی لے رہا ہے، اسی طرح وہ آگے روشنی دے رہا ہے۔ اسی طرح انسان، اگر ہم اس کے اردو متن کے اندر جب اس کا ٹرانسفر کرتے ہیں، عبرانی سے اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے سورس آف لائٹ۔ اس کا مطلب ہے روشنی کو دینے والا۔ جب آپ خدا سے روشنی لیتے ہیں اور پھر خدا کی قدرت آپ میں ٹھہرتی ہے اور آپ اس روشنی کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ جلالی لوگ ہیں، یہ نورانی لوگ ہیں، اور پھر خدا کی قدرت انسانوں پر بھی اور فرشتگان پر بھی ٹھہرتی ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ آفتاب کیا ہے؟ صداقت ہے۔ کیا ہے جی؟ یسوع مسیح آفتاب صداقت ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، بائبل
جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے حق میں دیکھیں تو وہ سورس ہے جہاں سے ہم روشنی لے رہے ہیں اور روشنی ہمارے اندر ٹھہر رہی ہے اور وہ روشنی آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے. مگر اگر آپ سورس تک نہیں پہنچیں گے تو روشنی آپ کے اندر آ نہیں سکتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تک نور دنیا میں ہے تم نور کے ساتھ رہو, کیونکہ نور دنیا سے جدا ہونے کو ہے. اگر آپ نور کے ساتھ رہیں گے, بائبل بیان کرتے تو نور کے فرزند کیا کریں گے؟ نور کے فرزند کہلائیں گے. تو یاد رکھیں کہ آپ کو سورس کے ساتھ رہنا ضرور ہے. اگر آپ کا تعلق نہیں ہے آپ کبھی جل نہیں سکتے. اگر آپ کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق داری نہیں ہے آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور آپ ہمیشہ بجھے رہیں گے. ہم بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں, ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں, ہم بعض اوقات افسوس کرتے ہیں اپنی حالت کے لیے اور مختلف باتوں کے لیے. مگر یاد رکھیں تاریکی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں, مگر جو جل رہا ہوتا ہے اندر سے اس کے اندر روشنی ہوتی ہے, ایک امید ہوتی ہے, ایک اچھے خیالات ہوتے ہیں, تصورات ہوتے ہیں اور خدا سے ملے رہنے کی امید لگی رہتی ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ کے اندر وہ مشعل جلتی رہنی چاہیے. آپ دنیا کا نور ہو. بائبل کیا بیان کرتی؟ تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو. تو نور جو ہے وہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی پر غلبہ پاتا ہے. یاد رکھیں کہ آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہاں پر ایک ونڈ چلی اور تیز آندھی کا کیا آیا؟ سناٹا. آج ورشپ کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھیں گے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی پرستش کر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ گان نال ماحول نہیں بنتا, پھر دوجا گاندا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہونے ٹھیک گا رہے ہیں, ہن ماحول بنے ہیں. تو ماحول اس چرچ میں نہیں ہے, ماحول آپ کے اندر ہے. اور جب آپ اس ایٹماسفیئر کو, اور بائبل خدا کسی ونڈ کو بیان نہیں کر رہا ہے, خدا کسی ماحول کو بائبل پریش نہیں کر رہی ہے. خدا کی قدرت, اس مافوق الفطرت قدرت کو عید پینتیکوس والے دن شاگردوں پر ٹھہری. خدا اس اور ماحول آپ کے اندر ہے. اور جو اگر خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ ٹوٹا واجہ ہی وجان دے وہ کی ہو جائے گا, کام بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی ہے, جب ٹوٹا باجا ہی بجا لیتے, تھوڑا سا گا ہی لیتے, وہ کیا کر دیتے ہیں اپنا کام بنا دیتے, کیونکہ ماحول ان کے اندر ٹھہرا ہوا ہے. ایٹماسفیئر آپ کے اندر ہے, آپ کے اندر وہ ایٹماسفیئر ہے. اور یاد رکھیں کہ جب تک آپ بھریں گے نہیں آپ ایٹماسفیئر بنا نہیں سکتے. اور بادل, مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ بادل بھرتے ہیں اور پھر کیا ہوتے ہیں, پھر برستے ہیں. تو پہلے بھرنا پڑے گا. خالی گلاس خالی ہے, پاویں نو وجاندے رہو سارا دن, اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلنا. تو یاد رکھیں کہ بھرنا لازمی پڑے گا. اور سورس کیا ہے؟ سورس خدا کی ذات ہے. اگر خدا کی قدرت کو استعمال کرنا ہے, بھرنا ہے, تو پھر اس کے پاس کیا کرنا پڑے گا؟ جانا پڑے گا. اور ماحول آپ کے اندر ہے, آپ کے اندر ایٹماسفیئر ہے, آپ کے اندر خدا ہے, آپ کے اندر اس کی مافوق الفطرت قدرت ہے. یسوع مسیح نے کہا اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر تمہارے کیا ہوں گا؟ اندر ہوں گا. وہ تمہارے اندر ہے, وہ میرے اندر ہے, وہ آپ کے اندر ہے. خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس آپ کے اندر ہے. اور آپ برننگ ٹارچ ہو, آپ ایک مشعل ہو, آپ ایک فلیم ہو جو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا. یاد رکھیں کہ آپ وہ ہو جس کی قدر ہم اس دنیا میں تو رہ کر نہیں جان سکتے, مگر جب ہم آسمان پر جاتے ہیں تو خدا ہماری قدر ہمیں بتاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کس طرح سے ہمیں پیار کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالے متی کی انجیل, اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت. اور جب یوحنا لوگوں کو بپتسمہ دیتا تھا اور لوگوں نے اس کی بڑی قدرت کو دیکھا اور لوگ شاید جانتے تھے کہ یہ نبی ہے اور اس کے اندر بڑی قدرت کام کرتی ہے, خدا کا روح ہے اس کے اندر, مگر یوحنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے کیا ہے جی؟ زور آور ہے. وہ کیا ہے؟ مجھ سے زور آور ہے. اور بائبل اس زور آور کو اور اس کی قدرت کو بیان کر رہی ہے.
بائبل بیان کر رہی ہے کہ خدا کی مافوق الفطرت قدرت، اور لکھا ہے آگے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے کیا کرے گا؟ بپتسمہ دے گا۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ جو آگ ہے یہ ججمنٹل فائر ہے، جو آخر کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اختتام ہونا، یہ وہ آگ ہے جس کے اندر لوگ جلائے جائیں گے۔ در حقیقت میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ آگ ہے جس کے وسیلے کے ساتھ آپ اور میں جلتے رہتے ہیں۔ روح القدس کی آگ جو ہمارے اندر لگی رہتی ہے، جو ہمارے اندر، نہ صرف ہمارے اندر بلکہ ہر ایک ایماندار کے اندر جو مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے۔ پرانے عہد نامے کی طرف چلتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں جناب موسیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اور جب جا رہے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں ایک جھاڑی جل رہی ہے، اور جھاڑی جل رہی ہے اور دیکھ رہا ہے کہ جھاڑی کنٹینیو جلتی جا رہی ہے، اور پھر جب آگے بڑھ کے دیکھ رہا ہے، تھوڑا نزدیک ہو کے دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے ابھی بھی جھاڑی جل رہی ہے، اور یہ کوئی پروسیس 1-2 منٹ کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ لگاؤ، 1 گھنٹہ لگاؤ، 2 گھنٹے، کیونکہ جب آپ جھاڑی چلاتے ہیں وہ اتنی جلدی اختتام تک نہیں پہنچتی ہے، مگر جھاڑی جلتی جا رہی ہے اور آگ مستقل لگی ہوئی ہے، اور آگ کا جو درد ہے، حرارت ہے، وہ بھی قائم ہے، اور آگ بڑھتی جا رہی ہے، مگر وہ دیکھ رہا ہے نہ جھاڑی بجھ رہی ہے نہ اس کی راکھ بن رہی ہے، جھاڑی مسلسل جلتی جا رہی ہے۔ اور جیسے ہی وہ آگے جا کے دیکھتا ہے تو خدا موسیٰ کو آواز دیتا ہے، موسیٰ آگے آ جا، مگر جوتی اتار کیا، کیونکہ جس جگہ تو آ رہا ہے یہ جگہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو یاد رکھیں the bush is still burning، وہ آگ آج بھی لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ دھوکے نہیں ہے، اس نے اپنی دور خدمت کا اختتام کیا اور خدا کے پاس، اپنے باپ داداؤں کے پاس مل گیا جا کے، اور جتنے نبی پیغمبر آئے وہ بھی چلے گئے، مگر ایک چیز ہے جو اس واز کی جو آج بھی ہے، جھاڑی جل رہی ہے، اور وہ جھاڑی آپ کے لیے جل رہی ہے تاکہ آپ اس کی قدرت کو دیکھیں اور جانیں، اور خدا کی قدرت آپ کی زندگیوں میں کام کرے۔ ہالیلویہ۔ جھاڑی آج بھی جل رہی ہے۔ ہالیلویہ۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ موسیٰ نو ہی نظر آئی جھاڑی، آج وہ جھاڑی آپ کے لیے بھی ہے، وہ میرے لیے ہے، مگر ہمیں دیکھنے کی ضرورت، ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ خدا آج بھی ہم سے کلام کر رہا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ ہالیلویہ۔ اور آگ اس کے آگے آگے بسم کرتی آتی ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ ہم آگ کے شعلوں کی طرح بنے رہیں، اور خدا ہمیں ایک ایسا شعلہ بنانا چاہتا ہے، ایک ایسا فلیم بنانا چاہتا ہے جس کی درجہ حرارت برقرار رہتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ تو جھاڑی بند ہوئی اور نہ ہی اس کی راکھ بنی، نہ ہی وہ بجھی، مگر جب ہم اس دنیا میں مسیح کے لیے جلتے ہیں تو نہ ہماری راکھ بنتی ہے نہ ہم بجھتے ہیں، مگر اگر مسیح کے لیے نہیں جلیں گے تو پھر آگے راکھ بن جائے گی، پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں جلنا پڑے گا مسیح کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماحول آپ کے اندر بنا رہے، ایٹماسفیئر بنا رہے، خدا کی قدرت ٹھہری رہے، آپ بیماریوں سے بچے رہیں، آپ ہر طرح کے وائرس سے بچے رہیں، تو یاد رکھیں جلنا پڑے گا۔ اور جب آگ لگتی ہے تو ادھر ادھر تک کچرا کچرا پی سڑ جاندہ ہے۔ این جی پنجابی آتی ہے آپ لوگ کو؟ تو جدو اگ لگتی ہے کی ہوندہ ہے؟ وہ جڑیاں مکھیاں مچھر ہوندے نے وہ بھی سڑ جاندے نے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی آگ جب آپ میں لگی رہے گی، کوئی وائرس کسی طرح کے کوئی آپ کو اثرات نہیں، کیونکہ خدا آپ کے اندر کام کر رہا ہے اور وہ جھاڑی آپ کے اندر جل رہی ہے۔ آج اس جھاڑی کو اس کے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا آج بھی ہم سے بات کرتا ہے، خواہ جھاڑی کے وسیلے سے یا کسی شخص کے وسیلے سے، ایک خدام کے وسیلے سے، چرچ کے وسیلے سے، خواہ وہ رویاؤں کے وسیلے سے، خدا آج بھی کام کر رہا ہے، اور ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، اور آگ اس کے آگے آگے بسم کرتی چلی جاتی ہے۔ ہالیلویہ۔ اعمال کی کتاب اس کے 20ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ پولس اور اس کے جو لوگ تھے، اور پولس نے ارادہ کیا کہ آج رات کیا کرے کہ ان کے ساتھ کیا کرے، ان کے ساتھ ٹائم گزارے، اور پولس نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ ٹائم گزارے۔ اور جب پولس وہاں پر تھا تو یاد رکھے کہ وہاں پر بائبل بیان کر رہی ہے ایک شخص کھڑکی میں بیٹھا ہوا اور وہ کلام نہیں سن رہا ہے، اور لکھا ہے
کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہاں پر چراغوں کی طرح کیا ہو گئے تھے. آئیے پڑھیں 20واں باب اس کی 7ویں آیت سے پڑھ دیں ذرا, کوئی بھی بہن بیٹی بلند آواز سے. ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا. کتنی رات تک جی؟ آدھی رات تک کلام کرتا رہا. تے اج ادھر 20 منٹ ہو جانا پادری صاحب 5 منٹ اتنے گئے تے اساں کدی ادھر ہونا ہے تے کدی ادھر. وہ کیا لکھا ہے جی؟ آدھی رات تک کلام کیا کرتا رہا؟ کرتا رہا. آگے جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے. اس میں بہت سے کیا جل رہے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح پر ایمان لے کر آئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کی روشنی میں رہتے. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی مافوق الفطرت قدرت سے کبھی جدا نہیں ہوتے. اور بائبل بیان کر رہی ہے کہ وہ چراغوں کی طرح جل رہے ہیں. تم دنیا کا نور ہو, تم وہ چراغ ہو جس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب بنتی ہے. آمین. مینوں لگتا ہے بھائی صاحب, لگتا ہے لوکی اج نا تھکے نے, گرمی زیادہ ہے. آمین آمین آمین. ابتدا میں کلام خدا کے اور کلام ہی. ہاللویا ہاللویا. دیکھو بھائی میری آواز اجے بھی تواڈے تو زیادہ ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. یسوع مسیح کی آسمان پر اور جو چلتا رہنے والا. ہاللویا. بھائی آگ تے انجی جل دیجئے. آمین. آگ کی ایسے ہی جلتی ہے, چراغ ایسے ہی جلتا ہے. ہاللویا. سو تم دنیا کے کیا ہو؟ تم دنیا کے نور ہو. یاد رکھیں کہ ہمیں ایسا نہ لگے کہ میں گورا قبرستان دی کاندھ تے چڑھ کے کلام سنا رہے ہوں. آپ زندہ لوگ ہیں, خدا زندوں کا خدا ہے. اور یاد رکھیں کہ بائبل بیان کرتی کہ وہ چراغوں کی طرح کیا رہے تھے؟ جل رہے تھے. وہ چراغوں کی طرح جل رہے تھے. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس ہم سے بیان کرتی ہے کلیسیا کے اندر روح القدس کا نزول. یاد رکھیں کہ آج جو بیٹے بیٹیاں ہیں خدا میں, ان کی زندگی میں روح القدس کا نزول ضروری ہے. کیونکہ خدا کا روح نہ صرف آپ کی مدد کرتا ہے بلکہ آپ کو سنبھالتا ہے, آپ کو زور دیتا ہے, آپ کو قوت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, آپ کو دلیری دیتا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. کیونکہ خدا کا روح انسانوں کی زندگی میں ایک گہرا کام کر رہا ہے. وہ کام یہ کر رہا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو راست باز بنا رہا ہے. وہ کام یہ کر رہا ہے, وہ کمزوروں کو زوراور بنا رہا ہے. وہ کم عقلوں کو عقل مند بنا رہا ہے. وہ جن کے منہ نہیں کھلتے ہیں, جب روح القدس نازل ہو جاتا ہے تو ایک ہی جھٹکے میں 3,000 کو مسیح کر دیتے ہیں. یہ خدا کا روح ہے جو میرے اور آپ کے اندر رہ کر کام کرنا چاہتا ہے. ہاللویا. تو یاد رکھیں ایک ہی جھٹکے کے اندر 3,000. قدس کی آج کلیسیا کے اندر اشد ضرورت. میں دیکھتا ہوں ہمارے بیٹے بیٹیاں بجھے پڑے ہوئے, ٹھنڈے پڑے ہوئے, کیونکہ روح القدس کام نہیں کر رہا ہے. ہم روح القدس کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں, جسمانی خواہشوں کے ساتھ. بعض اوقات جب بہنیں بیٹے بیٹیاں روح القدس سے بھر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد بائبل بیان کرتی ہے جب آزمانے والا انہیں بھی آزماتا ہے تو وہ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور پھر جسمانی خواہشوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور ان کا مسا, ان کی انوائنٹنگ جاتی رہتی ہے. زبانیں تو رہتی ہیں مگر مسا نہیں رہتا. کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے پرانے عہد نامہ کے اندر ایک شخص ہے سمسون, اور جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر سمسون کے حق میں لکھا ہے کہ خدا کا روح اس پر ٹھہرتا تھا. اور جب کہتا ہے کہ جب میں اپنے بالوں کو کیا کروں گا جی, جھٹکوں گا تو خدا کا روح مجھ پر آئے گا اور ٹھہرے گا اور میں اپنے دشمنوں کو مار گراؤں گا. مگر ایک دن جب وہ کمپرومائز کر لیتا ہے, اپنا آپ دنیا کو دے دیتا ہے ڈلائلہ کے ساتھ, اور اس کے مراسم بن جاتے ہیں اور اس سے وہ راز پوچھنا چاہتی ہے,
وہ کہتی ہے کہ بتا کہ تو کس طرح اپنے دشمنوں کو مارتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بالوں کو کیا کروں گا, جھٹکوں گا, اور پھر کیا کروں گا, میں اپنے دشمنوں کو ماروں گا. اور وہ جب سو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے بال کاٹ دیتی ہے, اور جب وہ اٹھتا ہے کہتی ہے کہ سمسون سمسون فلسطی تجھ پر آ چڑھے. اور وہ اٹھتا ہے, بال کٹے ہوتے ہیں, اور پھر جب اپنے بالوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے بال ہوتے نہیں ہیں اور زور چلا جاتا ہے, خدا کا روح جدا ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ آج ایسا ہی ہمارے ساتھ ہے, زبانیں رہ جاتی ہیں. اسی کہنے ہیں جی آج اسی بھرے ہیں روح دے نال, آج ہم روح کے ساتھ بھرے ہوئے, آدھی رات تک کلام سنتے رہے اور کیا کرتے رہے, جلتے رہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم نئے پیشنیٹ ہوتے ہیں, ایمان لے کر آ جاتے ہیں, پھر تے ساری رات ہی کھو رہے ہیں, لگتا ہے کھو رہے آج ہی سارا پاکستان فتح کر دینا. ساری رات کلام کی باتیں. اگلے دن صبح پائی صاحب مینوں آج اے خواب آ گئی ہے, مینوں او خواب آ گئی ہے, خدا نے مینوں اے کہہ چھڑیا ہے, خدا او کہہ رہا ہے. اور کلام کی ایک ایسی لہر اندر چلتی رہتی ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جسمانی خواہشوں کی وجہ سے اس مسا کو ویسٹ کر دیتے ہیں. خدا کی وہ قدرت جو ہماری زندگیوں میں ٹھہری ہوتی ہے ہم اس کو ویسٹ کرتے ہیں. ڈیوڈ, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کی زندگی کے بارے میں, خدا کا منصوب چنا ہوا مسا ٹھہرا ہوا ہے, برکت, اور خدا ایسی قدرت کے ساتھ اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے کہ خدا نے نہ صرف اس کو بادشاہ بنایا بلکہ اس کے دشمنوں پر فتح دی. اور سیموئیل نے بولا کہ جب تو نے جانا ہے جنگ کے لیے تو ساری چیزوں کو فنا کر دینا ہے. تو کہتا ہے جب جا رہا ہے, اور پھر اس کو پسند ہے کہ جڑی موٹی بھیڑیں اور بکری ہیں میں اس کو لیتا چلوں گا اور کیا کروں گا, کہ اس نے تو اپنے کھانے کے لیے سوچا تھا. اور جب سیموئیل آیا, سیموئیل کہتا ہے کیا تو نے جو خدا نے حکم دیا تھا کہ تو نے پورا کر دیا؟ کہتا ہے ہاں میں نے کر دیا. اور پیچھے سے جو کہ بھیڑیں تھیں وہ بول پڑی اور کہتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا, خدا نے تجھے حکم دیا تھا. اس نے کمپرومائز کر لیا انوائنٹنگ کے ساتھ, خدا کے مسا کے ساتھ کمپرومائز, دنیاوی چیزوں کے لیے اپنے مسا کو کھو دیا. بادشاہت گئی, بدرویں اندر آ گئی, خاندان تباہ ہو گیا, اور آخر میں لکھا ہے اپنی تلوار کے ساتھ خود ہی وہ کیا ہو گیا جی, خود ہی ہلاک ہو گیا. بچے بھی مر گئے, پورا کنبہ تباہ. صرف کمپرومائز, دنیاوی چیزوں کے ساتھ جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں ہمارا مسا کم ہو جاتا ہے, ہم پر جو حضوری ٹھہری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ہم پر جو مسا ٹھہرا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آج جوان بھی ایسے ہی کرتے ہیں, خدا بھرتا ہے اپنے مسا سے, اپنے زور سے خدا مات رکھتے ہیں, اور مگر تھوڑی دیر کے بعد ہم موبائل, فلمیں, ادھر ادھر, ٹک ٹاک, اور پھر کیا کرتے ہیں وہ مسا کم ہوتا جاتا ہے. زبانیں تو رہتی ہیں مگر وہ کی کرتے ہیں مسا نہیں رہتا. پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ میں جنج پہلا دعا کرنی سا تے مینوں حضوری محسوس ہوندی سی, مگر پائی صاحب انہوں حضوری مینوں محسوس نہیں ہو رہی. ایسے ہی ہے, اب جب میں دعا کرتی ہوں مجھے خدا کی پریزنس محسوس نہیں ہو رہی, مجھے خدا کی حضوری. ماحول آپ کے اندر ہے, ایٹماسفیئر باجے کی بورڈ سے نہیں بنتا, روح القدس کی قدرت سے بنتا ہے جو آپ کے اندر ٹھہرا ہوا ہے, جو آپ کے نہ صرف اندر ہے بلکہ وہ جوش مار رہا ہے, ٹھاٹھے مار رہا ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو بھرے. اور جس طرح 3 دفعہ انکار مسیح کا, کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ, تے جدھر روح نہ پار گیا تے پھر کی ہویا جی, اور پھر ایک ہی جھٹکے کے اندر 3000 لوگوں کو مسیح کر دی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ روح القدس اور کیا کرتا ہے. روح القدس پطرس کو مصلوبیت کے لیے تیار کر دیا اس نے. ہاللویہ, اس نے پطرس کو مصلوبیت کے لیے تیار کر دیا. اس نے کہا جب صلیب دینے لگا, کہتا ہے بھائی مجھے سیدھی صلیب نہیں دینا, مجھے الٹی صلیب دینا. کوئی کہے گا مرنے کے لیے میں ریڈی ہوں مسیح کے لیے. جب روح القدس بھر گیا پالوس کے اندر, کہتا ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. بینت لگے, مارے کھائیں, مسا ٹھہر گیا ہے,
روح القدس آپ کو برداشت دیتا ہے، روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کو مسیح کے پیچھے چلنا سکھاتا ہے، وہ آپ کو صحیح تعلیم کی پہچان کرنا سکھاتا ہے۔ جب آپ اس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو جنگ کرنا سکھاتا ہے اور دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے، کیونکہ وہ روح جو آپ کو نازل کیا گیا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ باپ کا روح ہے جو خدا کے تخت کی تہ کی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ آپ کے بچوں کو، آپ کو ایک اکائی میں باندھ لیتا ہے، وہ آپ کی فیملی کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور کلیسیوں کے اندر اگر آج روح القدس کا نزول نہیں تو بائبل بیان کرتی ہے جس کے اندر مسیح کا روح نہیں کہ او مسیح دا نہیں، تے پھر تے کام خراب ہو جانا۔ آج بڑے مسیح سے خالی ہیں، روح سے خالی ہیں۔ یاد رکھے آج اگر روح سے بھرنا پڑے گا تو جلنا پڑے گا۔ آج کیا کرنا پڑے گا؟ جلنا پڑے گا، آگ کی طرح آگے بڑھنا پڑے گا۔ افسس ایک بڑی کلیسیا، 19واں باب پالوس افسس کے اندر، اور لکھا ہے کہ جب پالوس افسس کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے اور اسے 12 بھائی ملتے ہیں اور ان سے کہتا ہے کیا تم نے روح القدس پایا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں روح القدس نازل ہو گیا۔ اور پالوس کہتا ہے تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو یوحنا کا۔ وہ کہتا ہے یوحنا تو گناہوں کی معافی کا بپتسمہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسوع نے کہا تھا، اور یوحنا نے خود اپنے منہ مبارک سے کہا تھا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے کیا ہے؟ زور آور ہے۔ زور سے کہیں گے، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے کیا ہے؟ زور آور ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بائبل بیان کرتی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ سننے سے، اور سننا مسیح کے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کلام کو پڑھنے والا اور اس کو، اور پھر یاد رکھے کہ جو آپ سن رہی ہے آپ کے اندر ٹرانسفارم ہو رہا ہے، نقش ہو رہا ہے، یہ آپ کے اندر اتر رہا ہے، آپ کے اندر کی باطنی حالیت کلام تبدیل کر رہا ہے، کلام آپ کے اندر کی مایوسی دور کر رہا ہے۔ کلام کی قدرت جب ہماری زندگیوں پر ٹھہرتی ہے، نہ صرف ہم زندگی پاتے ہیں بلکہ ایک جھرنا ہمارے اندر سے جاری ہو جاتا ہے۔ تو جب کلام سنتے ہیں یہ دھیان کر کر سنیں کہ ہم کلام نہیں بلکہ زندگی کو سن رہے ہیں اور زندگی حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم بھائی راشد میڈیکل سے ان کا تعلق ہے، بھائی صاحب جب لوگوں کو بلڈ لگایا جاتا ہے تو کنج ایک کو دفعی پھر کیسے دیا جاتا ہے؟ ہاں 3 گھنٹے لگتے ہیں ایک بوٹل چڑھانے کے اندر، مگر بعض لوگ مر جاتے ہیں، ان کو ریاکشن ہو جاتا ہے، آدھی بوتل چڑھ جاتی ہے، ریاکشن ہو جاتا ہے اور پھر وہ انتقال بھی فرما جاتا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ تم خون نہ پینا، کیونکہ جانور کے خون کے اندر اس کی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ کیا ہے جی؟ اس کی جان ہے، زندگی ہے۔ تو کلام زندگی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا اور کلام کے اندر زندگی ہے۔ جب آپ کلام پڑھ لیں تو زندگی جا رہی ہے، آپ کلام پڑھ لیں تو زندگی اتر رہی ہے، آپ کلام پڑھ لیں تو نہ صرف زندگی اتر رہی ہے بلکہ وہ زندگی اندر کام کر رہی ہے۔ پلوس کہتا ہے، پطرس کہتا ہے خداوند ہم کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہی ہیں۔ یاد رکھے جب آپ کلام سن رہے ہیں تو یہ دھیان کر کے سنیں کہ زندگی آپ کے اندر اتر رہی ہے۔ آمین۔ اور جب آپ ادھر سے واپس لوٹیں گے تو کلام کی قدرت آپ کو نیا بنا کر واپس لے کر جائے گی اور آپ باطنی طور پر تبدیل ہوتے جائیں گے۔ ہم تھے پالوس کے اوپر، اور پالوس جیسے ہی افسس کے اندر گزرتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ 12 بھائی، پوچھتا ہے کیا تم نے روح القدس حاصل ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، اور وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، بپتسمہ دیتا ہے اور وہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا در حقیقت پیش آئی؟ کیا پالوس کو وجہ کیا آئی کہ انہیں بپتسمہ دے؟ کیونکہ افسس ٹف شہر تھا، افسس کے اندر بت پرستی، زناکاری، حرام کاری، افسس کے اندر بدکاری۔ جب میں افسس گیا تو یاد رکھے میں نے اس کوٹ کو دیکھا، اور جیسے میں افسس گیا مورتیاں، مندر، ان کے دیوی دیوتاؤں کے ستون اور طرح طرح کے ان کی رسومات کی وہ چیزیں سب افسس کے اندر۔ اور جب میں اس کوٹ کے اندر اترا جس کے اندر پالوس تھا اور بلبا ہو گیا، تو میں نے اس کوٹ کو اور اس کی سیڑھیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب میں نے دیکھا کہ یہ افسس شہر ہے کہ خدا جس میں حق میں کہہ رہا ہے
کہ تو نے محبت چھوڑ دی ہے, تو گناہ گار ہے. اور افسس اس کے اندر ارتماس دیوی کا مندر اور بڑی دیوی کا مندر اسے کہتے تھے. پوری دنیا کے اندر سے لوگ یہاں پر بت پرستی کے لیے آتے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب اگر آپ افسس کے بارے میں پڑھیں گے تو خدا کا کلام نازل ہوا کہ توبہ کر لے, تو پہلے ٹھیک تھا مگر ابھی نہیں ہے, تو نے محبت چھوڑ دی ہے پہلے سی. اور وہاں پر جب استرات دیوی کا مندر ہے, لوگ دور دور سے آتے, جو بیٹیاں جو کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی, وہ استرا دیوی کے اندر مندر کے اندر ایک درخت لگا ہوتا تھا اس کے صحن کے اندر, اور اس درخت سے پھل توڑ کر کھاتے. اور آئیے ذرا پڑھیں افسس کے بارے میں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی بھی تھوڑی سی اسٹڈی مل جائے. افسس کی کلیسیا, مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 2 باب پہلی آیت, افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے, وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت کو اور تیرے صبر تو جانتا ہوں, اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا, اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں, تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا, اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکتا نہیں, مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. پس خیال کر, کیا کر؟ پس خیال کر. اور لکھا ہے آگے, پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے, اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کیا کر؟ کام کر. اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو کیا کر دوں گا, اس کی جگہ سے. تم کیا ہو جی؟ تم دنیا کا, تم کیا ہو؟ چراغ ہو. اور بائبل بیان کرتی ہے مال کی کتاب کے اندر وہ چراغوں کی طرح جل رہے تھے, اور خدا کہتا ہے کہ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو کیا کر دوں گا؟ ہٹا دوں گا. اور آگے لکھا ہے, پڑھ دیجئے ذرا. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکولیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے, جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں ہاں, جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو کیا کروں گا؟ دوں گا. افسس کی جو کلیسیا تھی ایک بدکار کلیسیا تھی, اور افسس کی کلیسیا کے حق میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کو اس سے شکایت ہے. خدا یسوع مسیح سے شکایت کر رہا ہے, اور کیونکہ اس نے اپنی محبت چھوڑ دی. اور افسس ٹف شہر تھا, افسس بدی کے اندر, بدکاری کے اندر, اس کے اندر غلام بیچے جاتے تھے, اس کے اندر بڑے بڑے فحاشی کے اڈے تھے, اس کے اندر لوگوں کا قتل عام کیا جاتا تھا, لوگوں کو مارا جاتا تھا, اور بہت سارے دیوی دیوتاؤں کے مندر تھے, اور ایک بڑا گڑھ اور ایک بڑی بندرگاہ تھی جو کہ سمندر کے کنارے اس کو ٹچ ہوتی تھی, اور پوری دنیا سے لوگ کاروبار کے لیے افسس شہر میں آتے. یہ در حقیقت آسیہ کا پہلا شہر ہے جہاں سے دوسرے شہروں کا آغاز ہوتا, اور یہ 7 کلیسیاں ایک ہی سمندر کے کنارے اور کچھ عرصہ فاصلے کے اوپر یہ مقیم ہے, اور آج بھی ایسا ہی ہے, مگر ابھی صرف اور صرف ان کے ٹیمپلز وہاں پر ہیں, ان کے ریونز ہیں وہاں پر. اور دراصل یہ وہ کلیسیا جہاں پر مسیحوں کو ستایا گیا, مسیحوں کو مارا گیا, اور جنہوں نے قبول کیا مسیح کو وہ تھوڑی دیر بعد بدل گئے. انہوں نے اپنے آپ کو جسمانی خواہشوں کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کر دیا, اور دوبارہ انہی معاملات کے اندر, انہی خواہشوں کے اندر, انہی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کے اندر دوبارہ ان لوگوں کے ساتھ جڑ گئے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے تجھ سے کیا ہے؟ شکایت ہے, کیونکہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ ہٹا لیا ہے جہاں پر مسیح انہیں دیکھنا چاہتا تھا. اور یاد رکھے کہ افسس خطرناک شہر تھا, یہاں ایماندار ٹک نہیں سکتا تھا, اور وہی
کہ جو روح القدس سے بھرا ہو. اور پالوس کو یہ ضرورت پیش آئی کہ اگر یہ 12 بھائی اگر روح القدس سے نہ بھرے ہوں گے اس شہر میں یہ ٹک نہیں سکتے، کیونکہ یہ شہر مشکل شہر ہے. یہاں پر بدروئیں ہیں، یہاں پر جنات ہیں، ابلیس کے یہاں پر اڈے ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں ان ساتی کلیسیاؤں کے اندر ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر کلام بیان کرتا ہے. مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شیطان کی تخت گاہ بھی ان ساتوں کلیسیاؤں کے اندر ہے. اور یہ ابلیس کے بڑے اڈے تھے. اس کے اندر رہ کر وہ اپنی جاگیداری کرتا تھا اور مسیحوں کو مارتا. اور انہی رومن امپائرز نے مسیحوں کو مارا، نہ صرف مارا بلکہ ان کا برملا تماشا بھی بنایا، ان کو برہنہ کیا اور ان کو اپنے کوٹوں میں کھڑا کر کے. اور یہ کیا کرتے تھے، جو روڈوں کی جو ہم دیکھتے ہیں جو لک ہوتی ہے وہ ان کے اوپر ڈال کے اور ان کو آگ لگا دی جاتی تھی. مگر یاد رکھے کہ وہ نہیں جانتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں. مگر اگر ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جب وہ رات کو اپنی کھیلیں کرتے تھے اور اپنے کوٹ کے اندر جو لکڑیوں کے اوپر مسیحوں کو باندھ کر اور ان کے اوپر لک ڈال کر تیل ڈال کر ان کو آگ لگا دیا کرتے تھے اور زندہ مسیحوں کو جلاتے تھے، ان کی نظر کے اندر وہ آزار ثانیہ تھی. مگر یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مسیح وہاں بھی جل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے. خواہ بھلے اذیت ہی کیوں نہ ہو، جل ضرور رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے. یاد رکھیں کہ آج ہمیں اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھنے کی ضرورت ہے جہاں خدا چاہتا ہے تم دنیا کا نور ہو اور خدا کا روح تمہارے اندر بسا ہوا ہے. یاد رکھیں کہ آپ وہ چراغ ہو جو بجھ نہیں سکتا ہے اور آپ کی روشنی برقرار رہتی ہے. یہ کسی انسان کا لگایا ہوا دیا نہیں ہے جو بجھ جائے گا. یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت سے اور اس کے پیار سے اور اس کے خون کی بہتی داروں سے یہ دیے جل رہے ہیں اور یہ کبھی بجھیں گے نہیں. یہ عبدالآباد قائم اور دائم رہیں گے اور ان کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. یاد رکھیں کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ راست بازوں کی جو روشنی ہے وہ دوپہر تک کیا کرتی ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور راست باز باپ کی بادشاہی میں ایسے چمکیں گے جیسے ستارے چمکتے ہیں، وہ ایسے چمکیں گے. یاد رکھیں کہ آج آپ کی جو روشنی ہے یہ انسانی دی ہوئی روشنی نہیں ہے، یہ کسی کی جھوٹی امید نہیں ہے، یہ کسی کے جھوٹے اور میل ملاب یا پیار کا صلہ نہیں، بلکہ یسوع مسیح کی خالص محبت اور باپ کی عقاب محبت کا یہ صلہ ہے. یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم اس کی محبت میں قائم ہیں اور روشنی کے اندر قائم ہیں اور جل رہے ہیں اور خدا کی قدرت ہماری زندگیوں میں. ہاللیلویہ. تو افسس مشکل شہر تھا. یاد رکھے کہ اگر آج ہمیں بھی زندگی گزارنی ہے تو روح القدس سے بھرنا پڑے گا، جلنا پڑے گا، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ایک آخری آیتوں کے ساتھ ہم اختتام کریں گے اور پھر ایک چھوٹا سا آپ کو چیز بتاتا چلوں. جب اعمال کی کتاب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ 120 کی جماعت 100 اور آپ کو پتہ ہے کتنے فلیم نکلے؟ تھینک یو. کتنے فلیم نکلے؟ 120 فلیم انڈیویجولی ان پر آ کر ٹھہرے. 120 کی جماعت کے اوپر خدا نے ایک جگہ روح القدس نہیں نازل کیا بلکہ انڈیویجولی ہر ایک کے اوپر ایک علیحدہ روشنی. اور لکھا ہے کہ آگ جیسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر کیا ہو گئی؟ ٹھہر گئی. اور 120 فلیم 120 کی جماعت کے اوپر 120 دفعہ خدا نے روح القدس نازل کیا. ہاللیلویہ. ہر ایک کے اوپر انڈیویجولی. اور آج خدا ہمیں بھی انڈیویجولی بھرنا چاہتا ہے، ہمیں بھی شخصی طور پر بھرنا چاہتا ہے، ہمیں بھی خدا شخصی طور پر بھرنا چاہتا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہیں کہ روح تو ایک ہی ہے مگر کیا ہے جی؟ نعمتیں کیا ہیں؟ طرح طرح کی ہیں. تو آج خدا ہمیں شخصی طور پر بھرنا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی آج انوائنٹنگ کے اندر آگے بڑھیں اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیں اور خدا کی اس بڑی قدرت کے اندر جو کہ آج ہم کلیسیاؤں کے اندر دیکھتے ہیں ہم بھی شامل ہوں. رومیو کی جو خط ہے، پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کے 12ویں باب اور 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو. یہ جو روحانی جوش ہے اگر ہم اس کو یونانی کے اندر دیکھیں گے اس کا جو مطلب زیو نکلتا ہے
اور روحانی جوش کا جب زیو کو ہم انگلش کے اندر ترجمہ کریں گے تو یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہے بوائلنگ ود ہیٹ، ایسے ابلنا اور آگ کے ساتھ ابلنا، بوائلنگ ود ہیٹ، اس کا مطلب ابل بھی رہا ہے اور آگ بھی کیا کر رہی ہے، جلتی جا رہی ہے، بوائلنگ ود ہیٹ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم گھر کے اندر پانی ابالتے ہیں، بور تو نہیں ہو گئے آپ؟ چلنے دے آگے بھائی صاحب، ٹائم ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم پانی ابالیں گھر کے اندر اور دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر ببلز آئیں گے، اس کے بعد ویپرز نکلنا شروع ہوں گے، اور ایک عرصے کے بعد اگر فلیم تیز ہوگا تو بوائلنگ کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جانتے اس بات کو کہ پانی کی جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، وہ زیرو سے شروع ہوتی ہے اور وہ بڑھتی رہتی ہے، اور نیچے آگ لگی ہوئی ہے اور اس کی درجہ حرارت بھی بڑھ رہی ہے۔ بائبل بیان کر رہی ہے کہ روحانی جوش سے بھرے رہو، ابلتے رہو، جلتے رہو، اور آگ بھی لگی رہے، اور خدا کی قدرت تمہاری زندگیوں میں کام کرتی رہے، اور یہ فلیم بڑھتا رہے، یہ قدرت بڑھتی رہے۔ ہالیلویہ۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے 15 باب 16 آیت 16 17 اور 19 آیت کے اندر لکھا ہے، ان آیاتوں کے اندر لکھا ہے، تو نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے، تو کیا ہے جی، نیم گرم ہے۔ اور آگے لکھا ہے 19 آیت کے اندر کہ پس کیا ہو، سرگرم ہو، پس کیا ہو۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے حق کے اندر پڑھے تو جب وہ زندہ ہو گئے اور آ رہے، دو شخص مل گئے اور باتیں کر رہے ہیں آپس کے اندر، اور وہ کہہ رہے کیا تجھے پتہ ہے یروشلم کے اندر کیا ہوا ہے، اور باتیں جیسے ہی کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے روٹی توڑی اور سب، آپ کہانی سے آپ سب واقف ہیں، مگر وہاں پر ایک بڑا واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہوا کہ جب شاگردوں کو وہ بتانے لگے، وہ کہنے لگے کہ جب وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا تو ہمارا دل کیا ہو گیا، جوش کے ساتھ بھر گیا، جوش کے ساتھ کیا ہو گیا، بھر گیا، بوائلنگ۔ جب اس کا کلام سنتے ہیں تو جوش شروع ہو جاتا ہے، ہم ابلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، روح القدس کی آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ در حقیقت یہ کوئی انسانی مافوق الفطرت قدرت نہیں، بلکہ خدا کی قدرت ہے جو آپ کی زندگیوں کے اندر کام کر رہی ہے۔ ہالیلویہ۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ روح کو نہ بجھاؤ، کیا کرو جی، روح کو نہ بجھاؤ۔ خدا آپ کو ایک برننگ ٹارچ کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے، اپنے جلال کے لیے، اپنے زور کے لیے۔ یاد رکھیے کہ آج اس کے کلام کو اپنی زندگی میں، خواہ آپ کی ایج کیسی بھی کیوں نہ ہو، خواہ آپ کا رنگ کیسا کیوں نہ ہو، خواہ آپ کا قد کیسا کیوں نہ ہو، آپ کی آنکھیں کیسی کیوں نہ ہو، یاد رکھے وہ آپ کو بھرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی بول چال کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے کردار کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی قدرت کو دیکھتا ہے، وہ بھرنا چاہتا ہے۔ یوئیل نبی کے صحیفے کے اندر لکھا ہے کہ آخری دنوں کے اندر خدا ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل فرمائے گا، وہ آپ کو بھرنا چاہتا ہے۔ آئیے اگر ہم زندگی کے اندر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، روح سے بھرنا پڑے گا، روح القدس سے بھرنا پڑے گا، زور سے بھرنا پڑے گا۔ اور یہ ان برتنوں کے اندر قیمتی خزانہ ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، مگر یاد رکھیں کہ جو اس کی حفاظت نہیں کرتے وہ پھر سمسون کی طرح کہتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا، پھر آخر میں آنکھیں بھی چلی جاتی اور پھر خدمت بھی چلی جاتی ہے، خدا کی حضوری بھی چلی جاتی ہے۔ آج جو حضوری آپ پر ٹھہر گئی اور ٹھہری ہوئی ہے، روح القدس کی قدرت کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیں۔ ہالیلویہ، ہالیلویہ۔